اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد. بھائی کے اندر سے ہوتا ہے جب تمہارا اس کا دل ایک ہو جائے، نظریہ ایک ہو جائے، کام ایک ہو جائے. تو چور تو وہ بھی چور، تو ڈاکو تو وہ بھی ڈاکو، تو شرابی تو وہ بھی شرابی پکا تیرے ساتھ، تو لڑاکا وہ بھی تیرے ساتھ لڑنے مرنے کو تیار. ایسے بھائی ہوتے ہیں نا، خدا کی طاعت میں بھی ہوتے ہیں، شیطان کے معاملے میں بھی ہوتے ہیں. ہاں پکے بھائی، اس پکی پارٹی کا، اس پکی پارٹی کا، فلانے لیگ کا، فلانے لیگ کا. تو ادھر بھی بڑے پڑے، اندر بھی آ گئے. تو اندر خاص دوستی ہے، خاص دوستی تو جب دل لگ جائے، دور ہو اندر ہو خاص ہے. اب ایک مکان ہے، نیت کر لو، ایک دم تو نہیں بنتا ہے. نیت پکی کر لو مکان کی، پھر امید ہے پھر اینٹ اینٹ سے بن جائے گا. ایک درخت کا پھل کھانا، اس کو لگاؤ، بیج دو، اس کو کھاد وغیرہ سب چیزیں، سورج وغیرہ، کچھ عرصے کے بعد پھل ساری عمر کھاؤ، پھر پانی دو نہ دو، زمین سے پانی جڑیں خود کھینچ لیں گے، مضبوط ہو گیا نا. ہاں تو یہ مضبوط ہونا خدا کے فضل سے ہوگا. میں کیا خدا سے اس کی محبت ایک بہت بڑی چیز ہے. اس کو قرآن میں اس کا ذکر کیا گیا ہے. وہ آپس میں تعلق رکھتے ہیں محبت کا، اس کی آیتیں قرآن. آقا جی نے کہا جو اللہ کے لیے آپس میں تعلق اور محبت رکھتے ہیں، اور اگر تمہارے آپس میں محبت نہیں ہوگی، تم میں ایمان نہیں، تم جنت میں نہیں جاؤ گے. تو یہ محبت ایک دم تو نہیں ہوگی نا. تو محبت ہوگی، محبت پر نیت کر لے، پھر آنا جانا، کھانا پینا، ملنا ملانا، پھر آستے آستے تھوڑی تھوڑی ہوگی، ایک دم تو نہیں ہوگی نا. پھر یہ محبت بڑھے گی، پھر خدا سے کے سارے معاملے تیزی سے ہوں گے. محبت کی کمی ہے تو پھر ہر چیز میں سستی ہوگی. ایک آدمی مریض ہے، ہاں جی مریض ہے، کھانا رکھو، تھوڑا یہ چکھے گا، تھوڑا یہ چتر کھائے گا، بس نہیں کھایا جاتا. مریض ہے، ایسے روحانی مریض ہے. دو نماز پڑھتے، ساری نمازیں نہیں پڑھی جاتی. درود نہیں پڑھ جاتے، ایک تسبیح کافی ہے بس 10 روزے رکھی، بیچ میں چھوڑ دیا، اخیر رمضان کا رکھ لیں گے، کرتے ہیں. یہ جو ظاہری مریض کھانا نہیں کھاتے پھر بھی اچھا، اس پر رحمت ہوگی، مرض کی وجہ سے درگزر ہوگی، درجے بلند. یہ جو روحانی مریض ہے، خدا سے بھی دور، نبی سے بھی دور، شیطان کے قریب، پتہ نہیں کس حالت میں جائے، یہ مریض اصل ہے، جس کی نہ نماز میں رغبت، نہ درود میں رغبت. یہ محبت جو آپس میں ہو جائے گی یہ خدا رسول والی، تو خدا رسول کے کاموں میں تیزی خود ہی آ جائے گی. میری نماز نہ نکل جائے، میرا دودھ نکل جائے، میں روزے رکھے، نفلی بھی رکھوں تو اور اچھا. اسی طرف خدا کہ تزودوا فإن خیر الزاد التقویٰ، اپنا سامان سفر کا تیار کرو، اور سب سے اچھا سامان تقویٰ ہے، خدا کی محبت کے کاموں کو کرو. دیکھا، تزودوا فإن خیر، ان کے ملنے کے تو آ جاتے، باہر بھی ملتے اندر، پھر ملاقات کر دی، 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 تسبیح پڑھتے، ملاقات کر دی. اور جو مطلب نکل گیا، نہ ملاقات نہ شلاقات، کدھر ہے؟ پھر دوبارہ مصیبت پر پڑ گئے، شیخ صاحب سلام علیکم، ملاقات کر دیں. ہاں اب بتاؤ، اور بھی اس سے دوستیاں کیوں کرتے؟ میرے سارے دوستی کیوں کرتے؟ 1-2 ہزار ہی آ گیا، پھر وہاں جو سارے کٹے تو کتنے ہزار بنتے ہیں. یہ سارے دوست ہی ہوں گے، یہ سارے محبت والے ہوں گے، اپنے مطلب والے ہوں گے کہ جس کا کام بنتا ہے، کچھ کاروبار چلتا ہے، کچھ دبیز دھاگا سے تنگ آئے ہوئے ہیں جنات سے، چل بھائی ادھر کچھ مسئلہ حل ہو جاتا ہے، چلو سلام دعا کر. محبت والے سے محبت والا ہوتا ہے، سکھ ہو دکھ ہو ایک دوسرے کا ساتھ نہ چھوٹے. ہاں اس کو محبت کہتے ہیں. یہ ایمان والی محبت ہے کہ ہمارے آپ کے کلمے کی محبت، لا الہ الا اللہ محمد، اتنی مضبوط ہونی چاہیے. سکھ ہو بھی آپس میں محبت رہے، دکھ ہو بھی آپس، کچھ ہو نہ ہو یہ محبت رہے گی، اسلام کی اور آقا والی محبت، لا الہ الا اللہ محمد. ایک دوسرے کے سکھ دکھ کا اثر ہونا چاہیے. صحابہ کرام کی ایسی محبت تھی کہ ایک جنگ میں صحابہ تھے، جیسے کہتے ہیں زخم سے چور تھے اور پڑے ہوئے تھے. پانی کا پیالہ آیا، ایک صحابی کو دیا گیا، اس نے کہا میرے ساتھ والا پی لے، مجھے بعد میں دے دینا، یہ اس کو زیادہ تکلیف، میں بعد میں پی لوں گا. اس نے کہا میرے ساتھ والے کو میں بعد میں پیوں گا. پیالہ آخر تک چلا گیا 7ویں صحابی کے پاس. جب اس کے بعد اس نے پھر نہیں پیا، ساتھ میں کہا پہلے اس کو دے، پھر میں پی لوں گا. جب اس نے واپس کیا، اس نے دم توڑ دیا، وہ پیالہ پانی نہیں پیا. اب اس کے پاس اس نے کہا اس کو دے دو، پھر پیالہ واپس، میں بعد میں. وہ ایک دوسرے کو کہتے تو پہ ایسے پیالہ دوبارہ آتا گیا، وہ سارے وفات پا گیا، پیالہ پانی کا ویسے ہی رہا. اس کو کہتے محبت. آخر کیا انس وہ ایمان نہیں لایا مجھ پر جس کا ہمسایہ بھوکا تھا. رشتہ دار بھوکے مرتے ہیں، ان کی حالتیں خراب ہیں، وہ عیشوں میں پیسے اڑاتے ہیں، ان کے سکھ دکھ کو نہیں دیکھتے. یہ مسلمان ہیں، یہ ایمان والے ہیں. ایک صحابی بہت خیرات کرتا تھا، آگے کم خیرات کر، رشتہ داروں کو کھڑا کر، یہ لوگوں سے بھیک نہ مانگے، ان کو بچا. رشتہ داری، صلہ رحمی. رشتہ دار بھوکے مرتے ہیں، خود کھاتے پیتے ہیں، عیشوں میں اڑاتے ہیں، ان کا خیال نہیں. یہ بھائی ہے، محبت ہے. ایک صحابی گھر سری آئی،
اس سے کہ ساتھ والے کو دے دو اس بیچارے کو، ہم تو کھاتے شاید ان کے ہاں حالات ایسے تھے، ساتھ والے گھر میں سیری بھیج دی، اس سے کہ ہمارے اس نے اپنے ساتھ والے کے بھیج، اس نے وہ سیری پھر کے پہلے گھر میں آ گئے۔ تو ہم سب بھائی ہیں، بس اللہ ہی جانے کون بشر ہے، بھائی کٹے ہوئے ہیں، سب بھائی ہیں، اللہ جانے، ظاہر میں تو بھائی ہیں، اندر سے پتہ نہیں کیا ہے۔ تو بھائی اندر بھی ملنے آ گئے تھے، میں کہا میں تو راضی ہوں آئی لو یو کرنے کے لیے، اور تمہاری آئی لو میں رنگ میں بھنگے نہیں بھنگے پر کیا پتہ چلے کیا ہوتا ہے، کیونکہ مجھے تجربہ ہے نا۔ اور مطلب اور شیخ صاحب سے بھی ملنا بھی ٹیلی فون کرنا، یہ موٹا میری طرح موٹا سنڈا ماشاء اللہ، یہ داڑھی والا، اور جن کی داڑھی نہیں ان میں بھی کوئی ایسے ہوں گے پتہ نہیں ہوں گے، داڑھیوں والوں میں تو ہے ایسے، اور جن کی داڑھیاں صاف ہیں ان میں پتہ نہیں ایسے ہیں نہیں ہیں، فرشتے ہیں پتہ نہیں۔ یہ چھوٹی بات نہیں آپس میں جڑنا خدا رسول کے لیے، اس کے دل میں عشق نبی پیدا ہوتا ہے، خدا تعالیٰ اپنے قرب میں اسے رکھتا ہے۔ آقا جی کہ جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں اللہ عرش کے قریب ان کو اپنے پاس رکھے گا۔ بتاؤ یہ مفہوم حدیث، المتحابون فی جلالی، جو میری ذات کی وجہ سے میری وجہ سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپس میں تعلق رکھتے ہیں، کہ تم مسلمان میں مسلمان، ہمارا کلمہ ایک سے ان کو پیار ہے۔ اذلہم فی ذل عرشی، میں ان کو عرش کا سایہ دوں گا جس دن سایہ نہیں دیں گے، وہ ٹھنڈک میں ہوں گے وہاں۔ اور ایسی حدیث کے مفہوم میں بعض لوگ جاتے ہوں گے فرشتے کہیں گے حساب کتاب دو، وہ کہیں گے ہمارا حساب کتاب معاف کیا گیا ہے۔ کہ تمہارا کیسے؟ کہ ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت رکھتے تھے، ہم کو انعام مل گیا، تم لوگ آپس میں محبت والے ہو، تمہارا حساب کتاب سیدھے جنت میں چلے جاؤ۔ آقا جی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وجبت محبتی، میری محبت ان کے لیے لازم ہے جو میرے لیے ملتے ہیں، میرے لیے بیٹھتے ہیں، میرے لیے خرچ کرتے ہیں۔ وجبت محبتی المتحابین فیہ والمتبادلین فیہ والمتزاورین فیہ، ایک دوسرے سے ملاقاتیں میری وجہ کرتے، کوئی مشکلات سے ملاقات ہوتی نہیں ہے۔ ملاقات مشکل ہو تب بھی ہونی چاہیے، نہیں ہے تب بھی ہونی چاہیے، اگر مشکل نہیں تب بھی ملاقات کرتا ہے، مشکل میں بھی کرتا ہے، یہ مطلب ہی نہیں ہے، یہ تو ایک دوسرے سے تعاون کرنا چاہیے۔ قرآن نے بھی کہا ہے، حدیث میں بھی کہا ہے کہ مسلمان کی تعاون کرے، لیکن اس میں یہ ایک ہی وہ شک رکھ لے، ایک ہی نیت رکھ لے، مطلب ہے تو ملاقات ہے، مطلب نہیں، یہ پر مطلب ہی آدمی صحیح نہیں ہے۔ ایک آدمی مطلب ہے بھی ملاقات ہے، مطلب نہیں ہے بھی تب بھی ملاقات ہے، یہ مطلب ہی نہیں ہے۔ یہ تو اسلام نے ہم کو کہا ایک دوسرے کے تعاون کرو۔ آخر یہ جو بھائی کے کام مشکل میں کام آئے، خدا اس کی آخر کی مشکلیں آسان کرتا ہے۔ من کان فی عون اخی کان اللہ فی عون، جو بھائی کی امداد کرے، اس کی ساتھ سے تعاون کرے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ جو کسی بھائی کی مصیبت اٹھائے دنیا کی، اللہ اس کی آخرت کی مصیبت ہٹائے، یہ مفہوم حدیث کے ہیں، یہ تو ہے۔ لیکن وہ بھائی نہیں ہے نا، وہ بھائی مطلب کیا، مطلب نہیں بھائی نہیں، تو اس پہ مصیبت ہے تم کو کہتا ہے، جب اس پہ آئے تو بھاگ جاتا ہے، اس کو مصیبت آئی ہے مجھے کہیں نہ پھنسا دے، آج کل یہ مفلس پھر رہا ہے، آج کل اس کو کوئی مشقت ہے، یہ تو نہیں ہے۔ ایسے پریشان سچی محبت رکھتے تھے۔ وہ کسی سے گیا کچھ امداد کے لیے، وہ آیا اس کی امداد کی، لیکن بہت روتا تھا، تو جو امداد لے کے جا رہا تھا رویا تھا، اس نے دیکھا امداد تو کیے، روتا کیوں ہے؟ تو اس نے سے پوچھیں روتا سے ہم امداد کے لیے آئے، اس کو میری مدد کرنی پڑی، پیسے یا راشن کچھ دینا پڑا، یہ کیا اس کو ایسے، تو پھر اس لیے لینا ہی بیکار، راشن واپس ہی کر دو اس کا، تو یہ حال ہو رہا۔ اس نے پوچھا بھائی تم کیوں رو رہے ہو؟ یہ قصے سچے بھی ہوتے ہیں جو قرآن حدیث کے مطابق، سچے نہ بھی ہوں تو تب بھی ان میں فائدہ ہی ہوتا ہے۔ قرآن حدیث کہ ایسا تعاون ہونا چاہیے، ایسے لوگ تھے۔ تو اس میں میں کچھ بھولتا ہوں، پتہ آدمی نے اس کو روتے دیکھا، رویا ضرور ہے وہ، یا گھر میں غالباً میں کہتا ہوں اس کی بیوی نے کہا، جب دے کے آیا اس کو امداد وغیرہ راشن یا پیسہ جو کچھ گھر میں آیا تو بیٹھا رو رہا تھا، تو زیادہ میرا گمان پر غالب ہے کہ بیوی سے بات ہے، وہ تو لے کے چلا گیا۔ تو بیوی نے کہا تو نہیں دینا تھا نا، اب رونا شروع کیا، تو رہنے دینا تھا، اب دے تو دیا، جو ہونا تھا ہو گیا، تو اب کیا رو رہے ہو؟ اس نے کہا اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میں دے بیٹھا ہوں، نہ ہی دیتا تو اچھا تھا، میں اس لیے رو رہا ہوں، یہ کتنی تکلیف میں رہا ہوگا، میں اس کو سوال کرنا پڑا، میں خود اس کی خبر گیری کرتا، اس کی حالت پوچھتا، میرا بھائی مسلمان بھائی ہے، اس کو سوال کا یہ مصیبت نہ آتی، اس کو سوال کرنا پڑا، میرے در پہ آنا پڑا، یہ مجھ کو خود خبر رکھنی چاہیے تھی۔ یہ معتبر کتابوں سے واقعات ہیں، اور ہوتا ہی یہی ہے۔ دیکھو صحابہ نے کیسے سری کا مسئلہ ہوا، پانی کا پیالہ ویسے ہی رہ گیا، وہ سارے خدا کو پیارے ہو گئے۔ دیکھا ہم لوگ ایسے ہیں۔ یہ بیٹھا منحوس، جب ٹیلیفون اٹھا تھا، ہاں جی کیا
2 بھائی آئے ہیں 20 بھائی تھے ایسے، اتنے بھائی کہاں سے آ گئے بھائی؟ اپنا سکا بھائی بھائی نہیں بنتا ہے، یہ باہر کے بھائی بن گئے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چھوڑو نہ گلنا نہ، بس اس سب گولتے کچھ نہ پھرول، بس چپ ہی رہا۔ اللہ ہم لوگوں کو ٹھیک کرے، اور آپس میں ہماری آپ کی جو سی کہتی اسلام والی ایمان والی، خدا کرے محبت قائم آ جائے۔ آقا جی کہتے ہیں ایمان والا وہ ہے کہ اگر بدن کے کسی حصے کو تکلیف ہو، سارے بدن کو تکلیف ہوتی ہے۔ کہ مسلمان کو کسی کو تکلیف ہو، تم کو تکلیف ہونی چاہیے، کوئی بھی ہو، مشرق میں مغرب ہو، تمہارا بھائی مسلمان، تم کو اس کا احساس ہو، اس کی دعا کرنی چاہیے، اس کی مدد کرنی چاہیے، چاہے دعا سے۔ تو خدا ہم کو ایسا بھائی بنا دے۔ ویسے بھائی ہیں ہی ہیں کروڑ بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں ایک بھی نکلتا نہیں نکلتا۔ ان میں سارے جو بھائی رہتے ہیں ان کا حال بتاؤں، ناراض ہو جائیں گے۔ یہ بھی بھائی ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں اٹھتے ہیں، اس کا کیا میں بتاؤں؟ بس اللہ ہی ہم لوگوں کو ٹھیک کرے گا انشاءاللہ، اور خدا کرے ہم لوگ بہت جلدی ٹھیک ہونے والے ہیں اگر ہم نے نبی کریم کی تربیت نہیں چھوڑی۔ آپ کو پتہ ہے نبی کریم جو آپ نا اتفاقی ہو، نبی کریم فرماتے ہیں بھیڑیا اس بکری کو کھا جاتا ہے جو ریوڑ سے علیحدہ ہو جائے۔ وہ آدمی نقصان میں جاتا ہے، اس میں خیر نہیں ہوتی، نہ خیر ملتی ہے۔ تو خدا کرے جیسے ہمارے جسم اکٹھے ہیں، دل اکٹھے رہیں، جیسے دور رہیں باہر ہیں، دل ہمارے جڑے رہیں انشاءاللہ۔ ایک دوسرے کے لیے غائبانہ دعائیں کریں، ایک دوسرے کے لیے خیر کی تمنا کریں، سب مسلمانوں کے لیے، اور خاص طور رشتہ داروں کے لیے بھی۔ کہتے پہلے خیش پھر درویش، کہ رشتہ داروں کا بھی بہت خیال ہے، قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، ان تقطعوا ارحامکم، تم اپنے رشتوں کو توڑو، اولئک لعنہم اللہ، ان پر خدا کی لعنت ہوتی ہے، اس کا مفہوم ہے رشتہ داریوں کو توڑتے ہیں۔ رشتہ داریوں کو توڑنے کا کیا مطلب؟ کہ سلام دعا نہیں، رشتہ داری سکھ دکھ میں اس کا ساتھ دینا، یہ رشتہ داری جوڑنی ہوتی ہے، اس کی مصیبت میں کام آنا۔ اگر وہ بھی نہ کام آئے تو تم اس کے کام آ، تم نہ توڑو اگر وہ رشتے کو توڑتا۔ ان تصل من قطعک، اس کی بہت فضیلتیں آئی ہیں۔ اور جس قوم میں رحم رشتے کو توڑنے والے ہوتے ہیں، کہ رشتے کو نہ توڑنا، بار شادیاں کرنا، رشتے میں نہ کرنا، رشتہ داروں کو غریب دیکھنا، فقیر دیکھنا، اس کی مدد نہ کرنا، جس قوم میں رشتہ دار ان کے سکھ دکھ میں شریک نہ ہونا۔ آقا جی کا جس حدیث میں جس قوم میں رشتے توڑنے والے ہوں اس قوم پہ خدا کی رحمت نہیں آتی ہے۔ بعض صالحین جب دعا مانگتے تھے تو ڈرتے تھے، پھر پوچھتے تھے کوئی ایسا آدمی تو نہیں ہے جو رشتہ داری میں بگڑا ہوا رشتہ داری کو توڑتا ہے، اگر ایسا ہے تو نکل جائے، اس کی وجہ سے ہماری دعائیں نہ واپس ہو جائیں، ایسے کہتے تھے۔ اس کو بار کرو اگر کوئی رشتے کو توڑتا ہے، رشتے کو جوڑنا چاہیے، اور رشتہ تبھی جڑتا ہے کہ انسان عفو رکھے، خذ العفو، کہ عفو کو پکڑ کے تو نے کیا میں نے کیا تو نے، اس سے تو نہیں جڑتا رشتہ، اس سے مصیبت پڑتی ہے۔ اسی کا فمن عفا و اصلح فاجرہ علی اللہ، جو عفو کر دے درگزر کر دے اللہ اس کو اجر دے گا۔ ولمن صبر و غفر، جو صبر کر جائے اور معافی نہیں، ساتھ معافی بھی دے دے، کوئی بات نہیں، ہو گیا، ہم تو کوئی مواخذہ نہیں، ہم بھائی بھائی ہیں، ہم رشتہ دار ہیں۔ ان ذالک لمن عزم الامور، یہ بہت ہی بڑے کاموں میں سے خدا نے کہا ہے۔ تو یہ آج کل کتنی مصیبت ہے، رشتے دستے کی ایسے کیا تو نہ کر، تو اس کو جوڑ، اس بات کا ازالہ کر۔ اگر تو حق پر بھی تھا، وہ کہتا تو نہ حق تھا، تو حق کو چھوڑ دے، بول میں نہ حق ہوں، رشتے کو جوڑ لے، اپنے پر ڈال لے، اس پر نہ ڈال۔ آقا جی کہ جو حق پر ہو کر حق سے ہٹ جائے گا، میں اس کی جنت کا ضامن ہوں، مکان دلوانے کا۔ تو ہم کو جنت کا مکان بھی نہیں چاہیے۔ اگر آقا جی خوش ہیں کہ مسلمانوں کو جوڑنا، رشتہ داروں کو جوڑنا، اپنے حقوق کو چھوڑنا، ہاں جی، کہ اس بات میں جھگڑا ہوتا ہے میرا حق بنتا ہے یا میں حق پر ہوں، چھوڑ دینا، جڑ جانا، کوئی بات نہیں، تم ہی صحیح ہو میں ہی غلط ہوں، اس کو جوڑ لینا۔ تم جنت کے بغیر ان کی رضا جنت سے افضل ہے، ہم کو کر لینا چاہیے۔ اسی وجہ سے رشتہ داروں کے رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں، آپس میں محبت نہیں مسلمانوں کی، خیر کہاں سے آئے؟ ان پہ رحمت نہیں اترتی۔ آقا جی جس قوم میں رشتے توڑنے والے ہوں ان پہ خدا کی رحمت نہیں ہوتی۔ تم جوڑ، وہ نہیں آتا تم جاتے رہو اس کے یہاں، وہ تمہارے کام نہیں آتا، برائی کرتا تم اچھائی کرتے رہو، لازم اچھائی کے ساتھ اچھائی، یہ تو سب کر لیں گے، آسان بھی ہے، لیکن وہ برائی کرتا تم اچھائی کرتے۔ ایک صحابی نے ایسے آقا سے وہ کہا کہ میں رشتہ دار ہے، میں پہ حلم بھی کرتا ہوں، ہر معاملے میں بہت چیزیں بتائی، اس کا سب کا معاوضہ مجھے برعکس دیتے ہیں۔ تو آپ نے خوشی کا اظہار کیا، کیا خدا تجھ کو ہمیشہ غالب رکھے گا؟ تو ایسے سمجھ کا مفہوم ہے کہ تو ان کو جیسے کہا کہ مٹی کھلا رہا ہے، اور خوشی کا اظہار کیا۔
اور جو رشتے کو جوڑتے ہیں جو توڑتے ہیں وہ اور جو جوڑتے ہیں توڑے ہوئے کو بھی کہ ہم تو جوڑ لیں گے چاہیے توڑتا ہے، اس کے لیے بہت فضیلتیں آئی ہیں کا افضل الحسنات. اگر کوئی بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے کہ تو اس سے جڑ جو توڑتا ہے تو جوڑتا ہے. نہیں اس نے توڑا تو میں بھی نہیں توڑا، اس نے ایسے کیا تو پھر میں بھی ایسے کروں گا. کیوں ایسے کرتے ہو؟ اسی میں تو اخلاق کو دیکھا جائے گا، اسی میں تو دیکھے گا تمہارا نفس مرا نہیں مرا ہے، اسی میں درگزر کو دیکھا جائے گا. حضرت ابو بکر پر کتنی بڑی مصیبت آئی تھی. ان کی بیٹی کی تہمت میں جس کو پالتے تھے، خرچہ کرتے تھے، وہ شریک ہو چکا تھا. آپ نے اس کا نفقہ نام سب بند کر دیا، کہا ہمارے پلتا ہے، ہمارا غلام ہے. اس نے بھی ان کا ساتھ دیا. یہ کتنی بڑی مشکل بات ہے کہ اس غلام کو پالنا، ساتھ رکھنا، پرورش کرنا، یعنی خوشحال رکھنا. اور منافقوں نے لمبا قصہ، سارا قصے کا وقت نہیں ہے. تو وہ جب حضرت عائشہ پہ تہمت کا الزام لگا تو اس نے ان کا ساتھ دیا. آپ نے سب نفقہ وغیرہ بند کر دیا کہ اس کو کچھ مت دو، دور کرو اس کو. قرآن میں آیت تھی فَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. جن کو خدا فضیلت دے، درجہ دے، صاحب حیثیت کرے، ان کے کرم والا بنا دے، ان کو اپنا کرم نہیں روکنا چاہیے. فقیروں کو دو، مسکینوں کو دو، مہاجروں کو دو. اور اپنا کسی ناراضگی کی وجہ سے کہ انہوں نے ایسا کیا، اپنا احسان نہ روکو، احسان جاری رکھو. تم عفو کیوں نہیں کرتے ہو؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، نہیں چاہتے ہو تو وعفو فاصفحوا، تم عفو کرو، درگزر کرو. اللہ بھی تو درگزر کرتا ہے، تو اللہ کے ساتھ شریک ہو جاؤ. دیکھا وَلَا يَأْتَلُ الْفَضْلِ مِنكُمْ، کتنی بڑی چیز ہے ان کے لیے آیت اتری. اور یہ کتنی بڑی چیز ہے یہ کام کرنا کہ خدا نے اس کام کو قرآن میں اس کو نقش کیا کہ قیامت تک کہ مجھے اللہ کو اتنی پسند ہے یہ چیز. کس کے ساتھ احسان کرنا؟ جو بے وفا ہوں، بے مروت ہوں، بے دین ہوں، چاہے کافر ہی کیوں نہ ہوں. کافروں پر احسان کرنا کہ مسلمان اچھے ہیں، یار کافروں کے ساتھ بھی سلوک اچھا کرتے ہیں، کافروں کے ساتھ بھی احسان کرنا چاہیے. کوئی ایسی عیسائی تھی، کوئی ایسی کہیں وجہ ہوئی، میں نے کہا ان کو دے دو جا کر، یہ بھی دو، یہ بھی. ان کو بھائی کافر ہیں عیسائی. میں نے کہا یہ اسلام کو اچھا کہیں گے، مسلمان اچھے ہیں، دیکھو. کہ دو ان کو دو، سب کچھ دو، روٹی دو، چائے دو، یہ دو، کپڑا دو، پانی دو، یہ دو. محبت سے سلام کرے، السلام علیکم، السلام علیکم، ہاؤ آر یو، ہاؤ آر یو، گڈ مارننگ. دیکھیے اسلام کو اچھا کریں. ہاں جی، اس وجہ سے بعض مسلمان بھی ہو جاتے ہیں. تو قرآن نے یہ آیت اللہ تعالیٰ نے اتارے کہ جس پر خدا کرم کرے اس کو احسان کرنے چاہیے. اس کو کسی کی غلطی یا کسی کی جیسے، اور پھر اتنی بڑی غلطی تھی کہ ان کی بیٹی کا مسئلہ تھا اور یہ ان کے نفقے سے چل رہا تھا اور اس نے ان کا ساتھ دیا. کتنے دکھ کی بات ہے نا؟ دکھ کی بات ہے، بہت بڑے دکھ کی بات ہے کہ بیٹی کا معاملہ تھا. آدمی جیسے معاملے میں ذبح کر دیتا ہے کہ تو ہمارا گھر کا نمک کھاتا رہا اور ہماری بیٹی کے ساتھ کے معاملے میں ان کا ساتھ دیا، تو ذبح کرنا چاہیے. خدا نے ان کے ساتھ فلیعفو، عفو کر دو. کیا تم پسند نہیں کرتے خدا تم کو بخشے؟ یہ آیتیں اتری. پھر ابو بکر نے سب کچھ اس نفقہ کا نام تھا اس کو جاری کر دیا. تو خدا ہم کو پہلے ایسے امتحان میں ڈالے نا، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑا مشکل. اگر آ جائے کوئی تم ادھر ادھر سے، اب کیا کر، ڈرتے تو بڑا ہے. تو خدا کر اس میں ہم لوگ کامیاب ہو جائیں. ہاں تو کر تو لیتے ہیں تھوڑا بہت، لیکن پھر بھی بیچ میں جیسے کہتے ہیں جوش آدمی کو آتا ہے. مجھے تو آتا ہے، کبھی کبھی پھر دبا دیتا ہوں. پتہ نہیں تم کو آتا ہے نہیں. ہاں جی، کیا ہے نا ان کے ساتھ ایسے، باہر رشتے داروں کے ساتھ. ان کے 2 دن کا سفر ان کے پیچھے کیا کہ کوئی حاجت نہیں تھی، بس کیا جو انہوں نے کیا. بس اب کیا کریں، پیچھے پیچھے ان کے پھریں. پھر اللہ کی قسم ہدیے لے کے پیچھے پھریں. تو یہ ہوتا ہے. تو تم رشتے کو نہ توڑو، وہ توڑے تو ہم کو خدا نے توفیق دی، ہم ان کے پیچھے پھرے. ہاں، اور نہیں آتے بعض آ بھی گئے اور بعض جڑ بھی گئے، محبت بھی ہے. اور بعض کو محبت نہیں، مطلب کی محبت ہے، مطلب کی وجہ سے جڑ گیا، ہمیں فائدے ہوئے اس سے کوئی بات نہیں. اور بعض محبت کرتے کرتے مطلب کو چھوڑ دیا کہ اب بغیر مطلب کے محبت ہے تم سے، چل. میں نے کہا اب بات بڑی ہے. کبھی مطلب سے محبت ہوتی ہے، پھر محبت اگر آگے چلی جائے پھر مطلب بھول جاتا ہے، آپس میں عشق ہو جاتا ہے. خدا دونوں پہ رحم کر دیتا ہے. تو خدا کرے ہمارا آپس میں بھی عشق میں ہو اور رشتہ داروں سے بھی عشق ہو. ہاں،
تاکہ خدا کا عشق نصیب ہو. عشق خدا عشق رسول تبھی نصیب ہوگا کہ جو چیز خدا رسول چاہتے ہیں تمہاری چاہت بھی وہی ہو نا. اگر وہ چاہت نہیں ہے تو پھر اللہ رسول سے موافقت نہیں ہے نا. تو یہ چیزیں ذرا مشکل ہیں، اور مشکل چیزوں میں عشق ملتا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے. تو خدا کرے ہمارے دل مضبوط ہو جائیں انشاءاللہ تعالی. ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی لو یو کے ساتھ آپ کیا کہتے ہیں؟